بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کیسے کیا اور آپ کی جاسوسی کس نے کی، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیسے کیا گیا۔ مکمل جانکاری کے لیے لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر وہ کوششوں کے باوجود ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا۔ آخر اس نے اپنے شامی غلام کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح سے حضرت مسلم کا پتہ لگائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد میں پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن قوسجہ اسدی مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو غلام ان کے پاس گیا اور کہا، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں نظر کر دوں؟ مسلم اسدی نے کہا، مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم مجھ سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا، آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا، تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن قوسجہ ہے۔ پھر اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا، اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا۔ ہانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو کہ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہیں۔ اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے، اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا، ہانی، تم امیر المؤمنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈہ بنائے ہوئے ہو۔ تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کر رہے ہو، اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انکار کی گنجائش نہ رہی، تو انہوں نے کہا، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں
کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں جا کر ان سے کہہ کے آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں پناہ دینے کی ذمہ داری سے سب قدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہ کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد کر دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا، تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا اور کہا، اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو۔ پھر ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا۔ ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا تھا، ہانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لیں، مگر اس نے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو اپنا خون تم نے میرے لیے حلال کر دیا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر دو۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمر بن الحجاج، جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے، کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ عمر بن الحجاج نے پکار کر کہا کہ میں عمر بن الحجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزحج کے ہزاروں سوار ہیں۔ ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے، اس کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آواز سن رہے تھے۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے اس سے کہا، میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے والوں کو نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہیں اور بعض مصلحتوں کی بنا پر نظر بند کیے گئے ہیں۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی شہادت سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوق در جوق آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کیا۔ صورت بنائی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کار کنان قدر است۔
یعنی بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعے کا احاطہ کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفے کے رؤسا و عمائد، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعقلین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہوں نے حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہائی درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا بوقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرا رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسول و رسائل کا ناطہ باندھ دیا گیا تھا۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تفش کیسے گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔